ہندوستان کو سجانے سے لے کر ہندوستان کو بچانے تک کس کا کردار ہے؟ مسلمانوں کا کردار صف اول میں ہے۔ سونے کی چڑیا کس نے بنایا تھا؟ مسلمانوں نے۔ علماء جانتے ہیں، تاریخ پڑھو، انگریزوں کے ہندوستان آنے سے پہلے کلکتہ کے ایک ایک مسلمان تاجر کے پاس اتنی دولت تھی کہ اتنی دولت برطانیہ کے شاہی خزانے میں نہیں ہوا کرتی تھی۔ تم اتنے مالدار تھے، لوگ تمہیں غریب کرنا چاہتے ہیں۔ نشہ کرو گے تو کاروبار نہیں کرو گے، نشہ کرو گے تو پڑھو گے نہیں۔ اور ہندوستان میں تاج محل کس نے بنایا؟ کلمہ پڑھنے والے نے۔ لال قلعہ کس نے بنایا؟ کلمہ پڑھنے والے نے۔ اور پھر ہندوستان کو آخری میں ایٹمی طاقت جس نے دی ہے وہ بھی کوئی اور نہیں ہے، وہ بھی عبدالکلام نام کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ تمہارے ٹیلنٹ سے لوگوں کو بڑا خطرہ ہے۔ اتنے بھولے نہ بنو، اتنے سادہ نہ بنو، اپنی صحت کا خیال رکھو۔ بلکہ ایک بات میں آپ سے عرض کروں، اپنے نبی کو دیکھو، رسول اللہ نے پوری زندگی کبھی میدے کی روٹی نہیں کھائی۔ علماء سے پوچھو، رسول اللہ نے کبھی میدے کی روٹی، حالانکہ میدے کی روٹی کھانا ناجائز و حرام نہیں ہے، کیوں نہیں کھائی؟ اس لیے کہ میدہ کھانے سے سستی آتی ہے۔ اللہ کے رسول اس قدر فٹ رہنا چاہتے تھے، بلکہ وہ تو کچھ بھی کھاتے ان کی صحت پہ کوئی اثر نہ پڑتا، مگر تعلیم امت کے لیے کہ جو چیز سست کر دے وہ غذا بھی اللہ کے رسول نے کبھی نہیں کھائی۔ جو چیز سست کر دے وہ غذا بھی اللہ کے رسول نے نہیں کھائی۔ تو جو چیز نشہ پیدا کرے حضور کا امتی وہ کیسے استعمال کر رہا ہے؟ بیمار پڑو گے، اور بیماریاں جب بڑھے گی تو چندہ کرنا پڑے گا۔ آپ نشہ کرنے والوں کے بچے جب اسکول جاتے ہیں نا، وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ ان کو چڑھاتے ہیں۔ نشہ کرنے والا گٹروں کے کنارے پڑا رہتا ہے۔ تم گٹر کے کنارے پڑے رہنے کے لیے نہیں ہو، تم قوموں کے ساتھ میں کھڑے رہنے کے لیے ہو۔ اپنی عظمت کو پہچانو۔ اور یہ تو دنیاوی بات میں نے کی، آخرت میں نشے کا نقصان کیا ہے؟ آخرت میں نشے کا نقصان کیا ہے؟ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر آپ دنیا کے نقصان سے بے خوف ہو تو کم سے کم آخرت کا عذاب تو دیکھو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، نشہ کرنے والا جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کی آنکھوں سے خون اور پیپ بہ رہا ہوگا، آنکھوں سے خون اور پیپ بہ رہا ہوگا، اور اس کے پورے بدن پر سانپ اور بچھو چپکے ہوئے ہوں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول۔ کون سی کتاب میں یہ حدیث ہے؟ فقی ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں اپنی کتاب